بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف اے کیو سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں، اور آج اس زاویے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ اگر ہم نے اس ایک عمل کو انجام دیا تو گویا دوسرے جو عمل ہیں ان سے اس کا ثواب بہت زیادہ روایات میں وارد ہوا۔ مثلا بعض نمازیں ایسی ہیں، بعض تاریخ کی نمازیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے اس نماز کو پڑھ لیا تو گویا 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے وہ نمازیں۔ یا بعض ایسے روزے ہیں، مثلا 27 رجب کا روزہ، 13 رجب کا روزہ، یہ تمام روزے وہ ہیں، یا 17 ربیع الاول کا روزہ۔ بہت سارے ایسے روزے ہیں کہ اگر ہم نے ان روزوں کو انجام دے دیا، روزوں کو رکھ لیا، تو پروردگار کبھی ہمیں 70 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، کبھی 10 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، یا 70 سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں خاص تاریخ میں، یا وہ روزے جنہیں ہم خاص تاریخوں میں رکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو انجام دینے کے بعد اب ہمیں ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری عبادتوں کو انجام دیں؟ یعنی 70 سال تک ہم کوئی عبادت نہ کریں، کوئی روزے نہ رکھیں، کوئی نمازیں نہ پڑھیں؟ کیا یہ امام ہمارے فرمانا چاہتے ہیں، یا اس کی وجہ اور فلسفہ کچھ اور ہے؟ اسی طریقے سے آج کا ہمارا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے، جسے ناصر حسین صاحب نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی، یعنی روایات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتا ہے تو گویا اس نے اس زیارت کرنے کے عوض میں اس کو بعض موقع، یہ یعنی روایت کا جملہ ہے کہ بعض روایت کہتی ہیں کہ اس سے 10 حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، بعض روایت کہتی ہیں نہیں، اسے 100 حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، بعض اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کی زیارت کے لیے گئے تو گویا اب ہمیں حج کی اور عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسا ہی ہے حقیقت میں؟ آئیے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں مولانا سید علی عباس رضوی صاحب کی خدمت میں، دیکھتے ہیں وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو حج اور عمرے کے ثواب سے موازنہ کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر لیکن 3 یا 4 مرحلوں میں، 5 مرحلوں میں آپ کے سامنے اس کا جواب بیان کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ متعدد روایات ہمارے پاس ہیں کہ جس کے اندر ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ بعض روایات ہیں کہ جس کے اندر 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے صالح نیلی سے کہ جس کے اندر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ من اتی قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ کان کمن حج 100 حجۃ مع رسول اللہ، کہ گویا اس نے جو بھی امام حسین کی زیارت کرے گا کہ گویا اس نے رسول اللہ کے ساتھ 100 حج کیے۔ یہ ابن قلوی نے اپنی کتاب میں جو ہے روایت کو ذکر کیا۔ یا بعض روایات ہیں جس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو ہے وہ 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر ہیں۔ وہ تمام زیارتیں جو انسان کر رہا ہے اس کا اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے، بلکہ بعض جگہ پہ ہے کہ کمن زارانی، رسول اللہ نے فرمایا کہ گویا اس نے میری زیارت کی، بلکہ فرمایا کہ فکأنما زار اللہ، بلکہ گویا وہ جو ہے اس نے اللہ کی زیارت کی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، بعض روایت میں ہے کہ زیارت جو ہے وہ 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ روایات موجود ہیں۔ اب جواب یہ ہے کہ جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اتنا زیادہ بڑھاوا دینا، کیا یہ غلو ہے؟ کیا یہ اہمیت حج اور عمرے کو کم کرنا ہے؟ تو اس کے متعدد جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کی قیمت جو ہے وہ اس کی سختی اور اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ جس زمانے میں یہ روایات بیان کی جا رہی ہیں ائمہ علیہ السلام کے ذریعے، اس زمانے میں حج اور عمرے کو مسلمان بڑی فراخ دلی سے انجام دیتے تھے اور اسی کو اصل دین سمجھ کے انجام دیتے تھے، جبکہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت پر جانا گویا جان پر کھیلنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ لہٰذا یہ جو ثواب اتنا عظیم بیان کیا گیا ہے اس میں ایک وجہ یہی ہے کہ انسان ہر پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، اقتصادی پہلوؤں کو، ثقافتی پہلوؤں کو، حالات کو۔ اس زمانے میں جو شیعوں کے اوپر سختیاں تھیں ان کو، مثال کے طور پر جب سوال ہوتا ہے
امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے علی ابن مہزیار پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت افضل ہے یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ میرے بابا کی زیارت یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت افضل ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یزورہ کل الناس و ابی لا یزورہ الا الخواص من الشیعہ، کہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کو ہر ایک جاتا ہے لیکن میرے بابا کی زیارت کو صرف خاص شیعہ آتے ہیں، یعنی کہ خاص شیعوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت کو برتری اس جہت سے حاصل ہے، نہ یہ کہ تمام جہات سے، بلکہ اس جہت سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو برتری حاصل ہے۔ لہٰذا ہر ایک جو ہے وہ خانہ کعبہ اور عمرے کی طرف جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ وہاں پر خاص مسلمان آئیں گے، خاص خالص شیعہ آئیں گے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ زمانے کے حالات اور اس زمانے کی شرائط جو ہیں وہ کسی بھی عمل کی قیمت اور قدر کو منزلت کو بڑھاتی ہیں۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ قطعاً ان طریقے کی روایات سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک کمپیریزن اور تقابل کیا جا رہا ہو حج اور عمرے اور زیارت میں، یعنی حج اور عمرہ جو واجب ہے اور زیارت جو کہ مستحب ہے، یہ ذہن میں بات نہ آئے، بلکہ یہاں پر دو مستحب چیزوں کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے، وہ حج جو مستحب، وہ عمرہ جو مستحب، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہ جو مستحب، لیکن ان مستحب عملوں کے درمیان جس مستحب عمل کی خاصیت بے پناہ ہے، بہت عظیم ہے، وہ زیارت سید الشہداء ہے، اور اسی زیارت کے ذریعے اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان امام ہادی، امام معصوم، جو امام وقت ہے کہ جس کی وجہ سے تمام دین قائم ہے، اس کی طرف جانا اور اس کی طرف راغب ہونے کی جو ہے وہ ترغیب ان روایات میں دلائی گئی ہے، نہ یہ کہ جو ہے واجب حج کو چھوڑنے کی ترغیب ہو، جس طرح سے کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو ظاہر سی بات ہے امام سے کسی نے سوال کیا کہ من زار قبر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فقد حج واعتمر، تو سائل نے پوچھا قال قلت یطرح عنہ حجۃ الاسلام، تو امام نے فرمایا قال لا ہی حجۃ ضعیف، کہ امام نے جب کہا کہ جو بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرے گا تو گویا اس نے حج کیا اور عمرہ کیا، تو راوی کہتا ہے کہ کیا اس پر سے اب حجۃ الاسلام جو واجب حج ہے وہ ساقط ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یعنی یہ جو تقابل ہے یہ واجب حج اور مستحب زیارت کے درمیان تقابل نہیں ہے، بلکہ یہ تقابل ہے فضیلت کے عنوان سے اور اس کے اثر کے عنوان سے جو انسان کے اوپر ہوتا ہے، جو مستحب حج اور عمرے اور جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے درمیان ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، اب جب کہ یہ بات روشن ہو گئی کہ ہمارا یہ جو روایات ہیں ہمارے پاس اس میں تقابل دو مستحب کاموں کے درمیان ہو رہا ہے، تو اب تیسری اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہم تقابل کر رہے ہیں، یہ جو روایات میں بلکہ تاثیر بیان کی جا رہی ہے، ثواب بیان کیا جا رہا ہے، یہ ثواب اس تاثیر کے بارے میں ہے کہ جو ہماری روح اور ہماری زندگی میں آتی ہے، نہ کہ خود ایک عمل، جبکہ اگر دیکھا جائے تو مستحب حج اور مستحب عمرہ وہ کمتر ہے درجے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے مقابلے میں، لیکن اگر ہم تاثیر کے بارے میں آئیں تو اس کے اندر تاثیر کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جو تاثیر انسان کی روح پر، انسان کی زندگی پر، انسان کے عمل پر ہے، وہ کہیں زیادہ ہے اس سے کہ جو حج یا عمرے میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اس کے اندر کوئی توہین کا مقام نہیں ہے، یہاں پہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بات واجب اور مستحب کی نہیں ہے، بلکہ جو گفتگو ہے وہ خاصیت عمل کی ہے، یعنی عمل کی جو خاصیت ہے، عمل کی جو تاثیر ہے وہ کس عمل میں کتنی زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر خود علامہ مجلسی نے اس بات کو جلد نمبر 84 میں اس بات کو ذکر کیا ہے، جب وہ تاثیر کو بیان فرماتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی تشنہ لب اور پیاسے سے یہ کہا جائے اور وہ پیاسا یہ کہے کہ میرے لیے ایک گھونٹ پانی جو ہے وہ 1000 کلو جو ہے وہ روٹی سے بہتر ہے، تو یہ بات اس نے بہت صحیح کہی، چونکہ اس وقت جب اس کو پیاس لگی ہے تو اس کو پانی چاہیے، اس کو روٹی نہیں چاہیے، اور اس کے لیے وہ پانی کا ایک گھونٹ جو ہے بہتر ہے 1000 کلو روٹی سے۔ یا مثال کے طور پر کوئی بہت بھوکا شخص ہو جس کو ایک لقمہ کھانے کا چاہیے، تو وہ یہ کہے کہ میرے لیے ایک لقمہ کھانا جو ہے وہ ایک دریا سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے، بہتر ہے، تو یہ بات بھی اس نے صحیح کی، کیوں؟ چونکہ وہ یہاں پر جو قدر و قیمت ہے، جو تاثیر ہے اس کام کی، اس شے کی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ یہ تقابل، نہ یہ کہ روٹی اور پانی کا تقابل کیا جا رہا ہو، بلکہ روٹی اور پانی کا تقابل اس کی تاثیر کے حساب سے، کس چیز کی کتنی تاثیر ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ لہٰذا بے شک
ہماری زندگیوں میں دیکھا جائے تو ان زیارات کی اہمیت اور ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ چوتھی اہم بات جو ہم نے روایات میں دیکھی کہ جس طریقے سے متعدد روایات ہیں ہمارے پاس، جس کے اندر پہلی روایت تو یہ ہے کہ شیخ کلینی نے اس کو نقل فرمایا ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے اور ولایت پر ہے، اور جس طریقے سے ولایت کی طرف بلایا گیا ہے یا ولایت کے ذریعے بلایا گیا ہے اس طریقے سے ان باقی چاروں کو نہیں بلایا گیا۔ اور پھر جب راوی نے پوچھا تو امام نے فرمایا الولایۃ افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن، یعنی یہ جو والی ہے، یعنی وہ جو امام ہے کہ جو جس کی وجہ سے ولایت ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام صلاۃ و زکوٰۃ و صوم و حج جو ہیں وہ زندہ ہیں اور اس کی طرف لوگ راغب ہوتے رہیں گے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے اور اس کے طریقے کو سیکھیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے سامنے روایات ہیں دعائم الاسلام کے عنوان سے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ ولایت اور امام معصوم، امام ہادی وہ ہے کہ جو صحیح طریقہ، صحیح منہج بیان کرے گا حج و زیارات، حج اور عمرے کا۔ لہٰذا بات یہاں پر واضح ہو گئی، اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ گویا ان روایات کے ذریعے حج اور عمرے سے روکا جا رہا ہے، اور کچھ وہابی حضرات یا کچھ مخالفین اہل بیت اس طریقے سے یہ بات ان روایات سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ گویا شیعہ جو ہیں وہ حج اور عمرے سے روکتے ہیں اور زیارت کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو یہ بات بہرحال واضح ہو گئی کہ قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ حج اور عمرے کی طرف کوئی نہ جائے، بلکہ یہ کہنا کہ اس میں 1000 حج کا ثواب ہے، 10 حج کا ثواب ہے، خود روایت اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمیں حج قبول ہے، ہمیں حج کا ثواب بھی ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی قدر و قیمت ہے، لیکن اگر وہ زیارت کے جو حج پر جانے پر اور ترغیب دلائے تو وہ زیارت یقیناً بہتر ہے، اور انسان ان تمام باتوں کے اوپر غور کرے۔ جیسے کہ متعدد روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان صلح اور طلاق ہونے کو روک دے اور صلح برقرار کر دے تو یہ جہاد سے بہتر ہے، اور 1000 شہید کا جو ہے وہ اس میں اس کو ثواب ملے گا۔ یا وہ زوجہ جو اپنے شوہر کی اطاعت میں زندگی بسر کرے اور صبر کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ شہداء کا جو ہے وہ مقام لکھا جائے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاد جیسی عبادت سے روکا جا رہا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس فعل کی اور کتنی تاثیر ہے اس کام کی کہ جس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ روکا جا رہا ہو۔ لہٰذا ہمیں یہ روایات حج اور عمرہ انجام دینے سے نہیں روکتی، بلکہ اور ہم کو زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جانے کی ترغیب دلاتی ہیں، اور پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ہم کو نصیب ہو، اور آخرت میں ان اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کے ہمارے سوال کا جواب، جسے مولانا علی عباس رضوی صاحب نے بہترین طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ بھی اگر اپنے سوالوں کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں آپ کے سوال ہم تک پہنچانے کے لیے، جن میں سے واٹس ایپ کا بھی چینل ہے، آفیشیل چینل ہے، آپ اس کو جوائن کریں اور اس لنک کو، تاکہ ہماری اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ اس کے ذریعے سے ہم تک اپنے سوال بھی پہنچا سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی، وہاں بھی کمنٹ کر کے آپ اپنے سوال کو پہنچا سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے۔ یہ تمام چینلز ہیں جس سے آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو جلد از جلد اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی محبتوں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔